السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ دعا ہے سب لوگ بخیر ہوں۔ آج میں سورہ نساء کی آیت نمبر 23 سے اسٹارٹ کروں گی تلاوت ترجمے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وأن تجمعوا بین الأختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما ومن لم یستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو۔ ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو تو ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ نیز تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں جس بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ نیز وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنیٰ ہیں۔ اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو، بشرطیہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو۔ چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہو ان کو ان کا وہ مہر ادا کرو جو مقرر کیا گیا ہو، البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں تو وہ مسلمان کنیزوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہو، اور اللہ کو تمہارے ایمان کی پوری حالت خوب معلوم ہے۔ واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ کو تمہاری ایمان کی پوری حالت خوب معلوم ہے۔
بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب لہذا ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور ان کو قاعدے کے مطابق ان کے مہر ادا کرو بشرطیہ ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے نہ وہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی ناجائز کام کریں اور نہ خفیہ طور پر ناجائز آشنائیاں پیدا کریں پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائیں اور اس کے بعد کسی بڑی بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا واجب ہوگی جو غیر شادی شدہ آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سب یعنی کنیزوں سے نکاح کرنا تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ واللہ غفور رحیم، اور اگر تم صبر ہی کیے رہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کر دے اور جو نیک لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقے پر لے آئے۔ واللہ علیم حکیم، اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، اور اللہ ہر بات کا جاننے والا بھی ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ الا یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، اور جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا تو ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کا ہم خود کفارہ کر دیں گے اور تم کو ایک باعزت جگہ داخل کریں گے، اور جن چیزوں میں اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو۔ مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور عورتیں جو کچھ کمائی کریں گی ان کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ ان اللہ کان، بے شک اللہ بکل شیء علیما، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو ان کو ان کا حصہ دو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، اور جن لوگوں سے تم سے کوئی عہد باندھا ہو ان کو ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ آپ لوگ سنیے اور اس کو اپنے عزیز و اقارب میں شیئر کیجیے، ساتھ میں بیٹھ کے سنیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔